اولاد پر سختی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے کرنل صاحب کے ساتھ ہوا۔ شام کا وقت تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا فون آیا کہ نیاز، میں نے آپ کے موبائل پر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر میسج کر دیا اور مزید کہا کہ آپ نے کل دوپہر ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے نمبر پر رابطہ کر کے اس سے ضرور ملنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے سختی سے تاکید کی کہ ڈاکٹر صاحب سے موبائل فون پر رابطہ نہیں کرنا۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے اتنی احتیاط میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ دوسرے دن میں نے کلینک کے نمبر پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے دوپہر میں ان کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا نمائندہ گیٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ڈرے ہوئے تھے اور خوف زدہ لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3 سال پہلے ان کو اپنی کار کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دے کر کچھ ڈرائیوروں کے انٹرویو کر کے ایک ڈرائیور کو رکھ لیا۔ ڈرائیور بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ یہ ڈرائیور ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ ان کے گھر میں ڈان اخبار آتا ہے اور کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا ہے کہ اخبار پہلے کوئی پڑھنے کے بعد اندر گھر بھیج دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید چیکنگ کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اردو اخبار منگانا شروع کر دیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اردو اخبار ویسا ہی ویسا گھر میں آ جاتا اور کوئی انگریزی اخبار پورا پڑھ لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک دن ڈرائیور کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں گیا تو وہاں کچھ انگریزی کتابیں پڑھی تھیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ اتنے پریشان اور خوفزدہ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیوی بھی غیر ملکی انگریز خاتون ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شرماتے ہوئے کہا کہ کھوسا صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھر میں صرف 3 آدمیوں کی عزت ہے، ایک میری بیوی، دوسرا ڈرائیور اور تیسرا میری بیوی کا کتا۔ اور مزید کہا کہ گھر میں ان تینوں کی بہت کیئر کی جاتی ہے، باقی میری گھر میں کوئی نہیں سنتا اور نہ ہی میرا کوئی خیال رکھنے والا ہے، بس گھر میں بیوی اور ڈرائیور کی حکمرانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے ڈرائیور کی شکایت کی ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں بہت مشکل میں تھے اور یہ پولیس کیس نہیں تھا، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے ایڈیشنل آئی جی سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس لیے میں دوسرے دن گھر سے نکلتے ہی سی پی او میں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے ملنے چلا گیا اور ان کو ساری حقیقت بتا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے گھریلو حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف اور بزدل آدمی ہے۔ تیسرا یہ کہ پولیس کیس نہیں ہے، مگر ڈرائیور کا انگریزی اخبار اور انگریزی کتابیں پڑھنا بہت حیرت انگیز ہے اور ڈرائیور کو چیک کرنا لازمی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ڈرائیور کو پک کروا کر انٹیروگیٹ کروائیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کی وجہ سے ڈرائیور کو پک کروانے میں ہماری مدد کرنے سے قاصر ہے، اس لیے ڈرائیور کو غیر روایتی طور پر پک کرنا ہوگا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو کہا کہ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے ڈرائیور کی تصاویر اور کار کے کوائف کے ساتھ کار کی تصاویر ارینج کروائیں۔ 2-3 دن بعد ڈاکٹر صاحب ڈرائیور اور کار کی تصاویر دینے میں دفتر آئے۔ میں نے انسپکٹر سجاد علی کو بلا کر تصویریں ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور کو پک کرنا ہے۔ جب یہ اکیلا گھر سے نکلے اور ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ میرے افسر کو اپنا گھر دکھا دیں، باقی ڈرائیور کو ہم پک کروا لیں گے۔ انسپکٹر سجاد علی نے 2 ہفتے کی نگرانی کے بعد ڈرائیور کو پک کرا لیا اور ڈاکٹر کی کار طارق روڈ پار کر کے ایس ایچ او فیروز آباد کو اطلاع کر دی۔ میں نے ایس ایچ او فیروز آباد کو دفتر بلوا کر بتایا کہ ڈرائیور ہمارے پاس ہے، کار آپ اپنے تھانے لے جائیں، اور ایس ایچ او کے سامنے ایس ایس پی کو بھی فون کر کے اعتماد میں لے لیا۔ میری پوسٹنگ سی آئی اے میں تھی۔ تھانے کا ایس ایچ او ضلعی ایس ایس پی کے کمانڈ میں ہوتا ہے، اس لیے ضلعی ایس ایس پی سے بات کرنا ضروری تھا۔ یہ احتیاطی تدابیر اس لیے کی جا رہی تھیں کہ ڈاکٹر کی انگریز بیوی نے ڈرائیور کی گمشدگی پر شور کرنا تھا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بتا دیا کہ ڈرائیور پک کر لیا گیا۔ انسپکٹر سجاد علی نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ شروع کی۔
مگر وہ شرافت کی زبان سمجھنے سے بالکل قاصر تھا اور اپنی شناخت چھپا رہا تھا۔ اسی طرح ڈرائیور چترول کھاتا رہا اور روز اپنا نام اور پنجاب کا کوئی غلط ایڈریس بتا رہا تھا، اور انسپکٹر سجاد والے بتائے ہوئے ایڈریس والے تھانے کو پنجاب فون کر کے تصدیق کرتے اور ایڈریس غلط ثابت ہونے پر ڈرائیور کو دوبارہ چترول کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوسری طرف ڈاکٹر کی بیوی نے آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو تنگ کیا ہوا تھا کہ ڈرائیور کہاں غائب ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب روزانہ 3-4 مرتبہ فون کر کے پوچھتے کہ نیاز کیا ہوا، مگر ڈرائیور 25 سال کا نوجوان لڑکا تھا، وہ کسی طرح بریک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک ہفتے تک پولیس کی مار کھانے کے بعد ڈرائیور لڑکا راستے پر آ گیا، اور اس دن تقریباً دوپہر 3 بجے میں جب دفتر پہنچا تو انسپکٹر سجاد اسے میرے پاس لے آیا اور بتایا کہ سر ڈرائیور لڑکا اب سچ بولنے لگا ہے، آپ ذرا سن لیں۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہے اور آرمی میں 2nd لیفٹیننٹ تھا اور MPA کاکول میں زیر تربیت تھا۔ کاکول میں دوران تربیت اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ کاکول کے کمانڈر نے میرے والد کو شکایتی خط لکھا کہ آپ کا بیٹا تربیت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ میرے والد اس وقت کرنل تھے، وہ بہت غصہ ہوئے اور سختی سے کہا کہ اگر کاکول اکیڈمی میں تم فیل ہوئے تو گھر مت آنا۔ لڑکا اکیڈمی میں امتحان میں فیل ہوا اور سامان کے ساتھ اسے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن چھوڑا گیا۔ لڑکے نے سامان ریلوے اسٹیشن پر چھوڑا اور بجائے گھر جانے کے کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہوا۔ ایک انجان اسٹیشن پر اترنے کے بعد سندھ کے کسی گاؤں میں داخل ہوا اور ایک دیہاتی کے ہاں نوکری کرنے لگا۔ وہ دیہاتی کی بکریاں چراتا اور دیہاتی اسے مہینے کے 5,000 کے ساتھ 2 وقت کی روٹی بھی دیتا۔ دیہاتی حیران ہوا کہ ریوڑ میں روزانہ 1 بکری کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی اور کے ریوڑ کی بکریاں اس کے ریوڑ میں شامل ہو گئیں۔ جب مالکان اپنی بکریوں کی شناخت کر کے واپس لے گئے تو دیہاتی پر بکریوں کی چوری کا الزام عائد کر دیا۔ دیہاتی نے کرنل کے بیٹے کو آدھی تنخواہ دے کر فارغ کیا۔ وہ کراچی روانہ ہوا۔ کراچی میں کچھ سالوں تک ادھر ادھر نوکری کرتا رہا۔ پچھلے 3 سالوں سے ڈاکٹر کے پاس تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ کتنے سالوں سے گھر نہیں گئے۔ لڑکے نے بتایا کہ پچھلے 8 سالوں سے گھر نہیں گیا۔ میرے پوچھنے پر وہ گھر والوں سے اور اپنے کسی جاننے والے سے رابطے میں نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے والد آج کل کہاں ہیں؟ لڑکے نے بتایا کہ وہ کرنل سے بریگیڈیئر پروموٹ ہو گئے اور آج کل ملتان میں ہیں۔ میں نے اپنے آپریٹر کو کہا کہ کراچی ملیر کینٹ سے ملتان کینٹ کا نمبر لے کر میری فلاں صاحب سے بات کروا دیں۔ کچھ ہی دیر میں آپریٹر نے بتایا کہ بریگیڈیئر صاحب دفتر سے چلے گئے اور گھر کے نمبر پر ان کا نوکر لائن پر ہے۔ دوسری طرف فون پر ایک بچہ بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میری بریگیڈیئر صاحب سے بات کروا دیں۔ بچے نے بتایا کہ آج رات شب بارات ہے اور صاحب ساری رات جاگتے ہیں، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے بچے سے کہا کہ میری بیگم صاحبہ سے بات کروا دیں۔ بچہ مجھے فون ہولڈ کروا کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے فون پر مجھے السلام علیکم کہا۔ میں نے سلام کا جواب دے کر تعارف کروایا، پھر بتایا کہ CIA کراچی سے بول رہا ہوں، اور لڑکے کا نام لے کر پوچھا کہ کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ لڑکے کا نام سنتے ہی خاتون رونے لگی اور اتنے میں ایک مرد نے خاتون سے فون لے کر روبدار آواز میں پوچھا کہ آپ کون؟ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم نے ایک لڑکا پکڑا ہے، وہ آپ کا نام لے رہا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے۔ دوسری طرف فون پر بریگیڈیئر صاحب نے روتے ہوئے بمشکل کہا کہ میرے بچے کو کیا ہوا، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے فون پر کچھ توقف کیا اور بریگیڈیئر صاحب کے نارمل ہوتے ہی انہیں بتایا کہ لڑکا ہماری تحویل میں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ممکن ہے تو لڑکے سے میری بات کروائیں۔ لڑکا میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے فون اسے دیا۔ اس کے ہیلو کرتے ہی لڑکا بچوں کی طرح رونے لگا اور فون واپس مجھے دے دیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ملتان سے تو ابھی شاید کراچی کی فلائٹ نہ ملے، ہم ابھی اسلام آباد یا لاہور کے لیے نکلتے ہیں، کل صبح پہلی فلائٹ میں ہم کراچی آئیں گے۔ میں نے ان کو اپنے دفتر کا پتہ سمجھایا۔ تھوڑی دیر بعد بریگیڈیئر صاحب کی بیگم کا دوبارہ فون آیا اور روتے ہوئے تسلی اور یقین دہانی کرانا چاہی کہ واقعی ان کا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ مجھے التجا آمیز لہجے میں کہا کہ بھائی آپ میرے بچے کا خیال رکھنا، وہ آپ کی تحویل میں کہیں چلا نہ جائے۔ میں نے انسپکٹر سجاد کو بلایا اور لاک اپ سے بلیڈ، شیشے وغیرہ کے برتن دور کر دیے اور مزید آدمی لڑکے کی نگرانی میں لگا دیے اور حکم دیا کہ لڑکے کے لیے نئے کپڑے اور شیو وغیرہ کروائیں کہ پولیس تحویل میں لڑکے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ خاتون تقریباً ہر گھنٹے بعد اس بات کی تسلی کرتی،
رات 9 بجے کے بعد فون آنا بند ہوئے۔ شاید بریگیڈیئر صاحب نے منع کر دیا کہ ان کو برا نہ لگے، اس لیے بار بار مت پوچھو۔ دوسرے دن صبح میٹنگ کے سلسلے میں سی پی او چلا کیا اور 2 بجے دوپہر کو اردلی پرویز کیانی نے جیپ کا دروازہ کھولتے ہی بتایا کہ سر آپ سے کچھ ملنے کے لیے ملتان سے لوگ آئے ہیں۔ میں جیسے ہی دفتر میں آیا تو بریگیڈیئر صاحب اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے۔ سلام کا جواب دیا، ہاتھ ملایا، باوجود کوشش کے اپنے آنسو نہیں روک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ لڑکے سے ملاقات کر چکے ہیں؟ بریگیڈیئر نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کا انتظار کیا۔ میں نے خاتون کو مخاطب ہو کر کہا کہ بہن، آپ مجھے فون کر کے اطلاع کر دیتی، آپ کو دفتر میں انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اردلی پرویز کیانی کو کہا کہ انسپکٹر سجاد علی کو کہے کہ وہ لڑکے کو لے آئے۔ خاتون نے پوچھا کہ بھائی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے نا؟ میں نے جواب دیا کہ آپ 2 منٹ صبر کریں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد سجاد علی کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے اس کا بیٹا داخل ہوا۔ دونوں دھاڑیں مار کر لڑکے سے چمٹ گئے۔ اسی اثناء میں میں دفتر سے باہر آ گیا اور سجاد علی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا، اس لیے کہ ماں باپ کو اپنا غبار نکالنے کے لیے ٹائم مل سکے۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں خاموشی ہوئی تو میں اندر چلا گیا۔ لڑکے کی والد اور والدہ کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ہم نے سکھ کا سانس نہیں لیا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، بس اللہ پاک کو ہمارے حال پر رحم آیا اور کل آپ کا فون آ گیا۔ اسی اثناء میں اسی وقت ایڈیشنل آئی جی صاحب فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں نے لڑکے کو بریگیڈیئر صاحب کے حوالے کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ نیاز ذرا رک جاؤ، ڈاکٹر کی بیوی ہمارا خون پی گئی ہے، میں اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ لڑکے کو ماں باپ کے حوالگی کا پروسیس مکمل کرتے ہی ڈاکٹر صاحب کی بیوی میرے دفتر آئی۔ جب اس کو صورتحال کا پتہ چلا تو 2 لاکھ کا لڑکے کی طرف قرضہ نکال کر بیٹھ گئی۔ بریگیڈیئر صاحب ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے۔ خاتون نے یو ٹرن لیا اور کہنے لگی میں پیسے نہیں لوں گی، لڑکا نوکری کر کے قرض اتارے۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کہا کہ آپ فون کر کے واپسی کا ٹکٹ کروا لیں، ڈاکٹر کی بیوی کی کون سنتا ہے، اگر اس نے قرضہ وصول کرنا ہے تو سول کورٹ میں کیس کر دے۔ بریگیڈیئر صاحب کی بیوی نے جاتے وقت آنسو پوچھتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ بھائی آپ نے میرے بیٹے کی شادی میں ضرور شرکت کرنی ہے۔